بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک سورت بھی ہے جسے اگر عورت یا مرد ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر خاص ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسی خوش نصیب عبادت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت والوں میں شامل کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس عمل سے ناواقف ہیں اور روزانہ ایک عظیم خزانہ کھو دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج سنی جانے والی یہ ایک بات آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے دلوں کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو ہدایت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر لفظ رحمت، ہر آیت نور اور ہر صورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہے۔ جب بندہ محبت اور ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک کی ہر صورت اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور عظیم ہے اور ہر صورت کو پڑھنے کا الگ فائدہ اور الگ اجر ہے۔ کوئی صورت دل کو سکون دیتی ہے، کوئی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کوئی مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے اور کوئی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم اور طاقتور صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی برکت سے دلوں کو ایمان کی طاقت ملتی ہے، روح کو سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہیں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، نورانی محلات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق بہت بلند ہوں گے اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے سراپائی رحمت اور محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے اور لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیت لیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سادگی، صبر اور عبادت کا حسین نمونہ تھی۔ روایت ہے کہ گھر میں فاقے کے باوجود جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو آپ اپنا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور عدل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے اور فرماتے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اور اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم صورت کی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے محبت سے پڑھنے والا جنتی کہلائے گا۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا صورت اگر پورے یقین، خلوص اور محبت اور اللہ پر کامل بھروسہ کے ساتھ پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار اجر عطا فرمائے۔ جب انسان سچے دل سے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے قریب آ جاتی ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل میں یقین اور ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عظیم صورت ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا معنی ہے خالص توحید بیان کرنے والی صورت۔
اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ عظیم سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دلوں میں توحید کو مضبوط کرتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت دیتی ہے اور انسان کے ایمان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ اس سورت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی شفاعت کریں گے جو درود پاک پڑھے گا۔ اس لیے جو بھی وظیفہ کرنا ہو، سب سے پہلے اور آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس درود پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وظیفہ یا آپ کی دعا، آپ کا ذکر ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی تمام دوستوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور مستند ترین صیغہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی رضا اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود پاک کے چند نمایاں فضائل یہ ہیں: رحمتوں کا نزول، ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اور مستحق شفاعت وہ ہوگا جو کثرت سے درود بھیجے گا۔ قبولیت دعا، درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجت روائی اور برکت، اس کی برکت سے رزق میں کشادگی اور گھر میں سکون اور برکت عطا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اسے محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشبو بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور سورہ اخلاص سمیت ہر سورت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنائے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار بندہ دے یا رب العالمین۔ ہم عورتوں کو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاکیزگی حیا، صبر اور عبادت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرما اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائیوں اور شوہروں، داداؤں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما،
یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ اخلاص۔ اللہ کی بابرکت سے ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔